جب وہ ذکر اس کے اندر چلا گیا پھر روح بیدار ہو جائے گی نا. اب جب روح بیدار ہو گئی، اب تم نے جا کے حجر اسود کو بھی چھوا تو وہ حجر اسود کا لمس اندر چلا گیا. اور عام آدمی کا کیا ہوا؟ اس نے حجر اسود کو چھوا، اس کے گناہ چوس لیے، حجر اسود میں گناہ معاف ہو گئے. وہ گھر جا کے دوبارہ گناہ کرنے لگ گیا وہ. پھر جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. اگر اندر چلا جاتا تو ایک ہی دفعہ چومنا کافی تھا نا. تھوڑا سا اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں بولیں. میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں جو لوگ آئے، ظاہر میں ہم گئے سب لوگ، ہاں بے شمار لوگ گلے بھی ملے، معانقہ کیا، جیسے عید کے موقع پر گلے بھی لگا لیا ان کو، ہاں اور وہ دست بوسی، قدم بوسی کا سلسلہ بھی ظاہر میں نظر آتا ہے. ہاں پھر بے شمار لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے تو رب کو دیکھ لیا. جب یہ باتیں سنی، خاص کہ اگر چھو لیا تو رب کو چھو لیا. ہاں تو پھر سر اس کے بارے میں حضور کے بعد دور میں بھی منافق ملتے ہیں، ہاں انہوں نے بھی حضور کو چھوا، ملے، سب کچھ. لیکن یہ بات کیسے صادق آتی ہے کہ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سرکار کو ظاہر میں مل لیا تو میں اللہ کے دیدار میں چلا گیا؟ اگر آپ اس پہ بھی کرم نوازی فرمائیں. بڑی آسان سی بات ہے. جی سرکار. جی مالک. دیکھو بھائی، جس نے سرکار کو چھوا تو نور تو ملا اس کو. اب اس چھونے کا فائدہ اس کو ہوگا کہ چھونے سے جو وجود سرکار سے نور نکلا ہے وہ اس کے اندر استقرار پکڑ لے. اندر گیا نہیں، چھوا، ایک دو دن رہا، تم نے جھوٹ بولا، گناہ کیے، وہ ضائع ہو گیا. یعنی کہ منافق نے بھی اگر چھوا، نور اس کو بھی ملے گا لیکن وہ ضائع ہو جائے گا. اور ایک دفعہ چھوا اور وہ اندر قلب منور تھا، روح بیدار تھی، تو وہ لمس اندر چلا گیا، اب وہ نہیں نکل سکتا. سمجھے؟ تو ہوگا تو سب کو ملے گا، تو کافر کو بھی ملے گا، منافق کو بھی ملے گا، لیکن سسٹین کون کرے گا ہے یہ مسئلہ. استقرار کس کے اندر کرے گا؟ نور ٹھہرے گا کس کے اندر؟ جس کا اندر منور ہوگا، جس کا قلب منور ہوگا، روح اس کی بیدار ہوگی، اس کی روح بیدار ہوگی. اچھا یہ مت سمجھنا کہ تمہاری روح اگر یا اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو بیدار ہے. ذکر کرنے سے بیدار ہوگی، کچھ وقت لگتا ہے. پھر جب اس میں نور کی طاقت آتی ہے، جب اس کے اندر جب نور کی طاقت آتی ہے نا، پھر وہ ذکر جو ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا پھر آپ کو. جب وہ ذکر اس کے اندر چلا گیا پھر روح بیدار ہو جائے گی نا. اب جب روح بیدار ہو گئی، اب تم نے جا کے حجر اسود کو بھی چھوا تو وہ حجر اسود کا لمس اندر چلا گیا. اور عام آدمی کا کیا ہوا؟ اس نے حجر اسود کو چھوا، اس کے گناہ چوس لیے، حجر اسود میں گناہ معاف ہو گئے. وہ گھر جا کے دوبارہ گناہ کرنے لگ گیا وہ. پھر جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. اگر اندر چلا جاتا تو ایک ہی دفعہ چومنا کافی تھا نا. ایسے کتنے لوگ تھے جنہوں نے سرکار کو چھوا، پاؤں دبائے، وہ بھاگ گئے. پھر تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی چھو لیں تو ہو گیا کام. چھونے کے بعد جو سرکار کی بارگاہ سے آپ کے وجود مبارک کو جو آپ نے ٹچ کیا ہے، اس سے جو لمس آیا، نور آیا، اس نور کو محفوظ کرنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کا قلب اور روح بیدار نہیں ہے تو جو کچھ ملا ہے وہ ضائع ہو جائے گا. جیسے سرکار نے واقعہ پیر سپاہی کا سنایا نا، ملتان میں جو پیر سپاہی تھا، کسی بزرگ نے اس کے اوپر نظر ڈالی تو نور سینے میں تھوڑا آ گیا، وہ دم کرنا شروع کیا. پھر وہ مائک کے اوپر کھڑا ہو کے دم کرتا ہے، کچھ عرصے کے اندر وہ نور جو تھا وہ سب نکل گیا، وہ پیر سپاہی خالی ہو گیا. اگر تیرے اندر کی مخلوق آباد ہیں، پھر کوئی بزرگ نظر کرے نا تو وہ نور اندر بس جائے گا اور اندر چیزیں
بیدار نہیں ہے، پھر جو مرضی آئے نظر کر کر آگے چلا جائے، تھوڑے دن وہ نور رہے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح سرکار کا لمس ہے، اگر تیرے اندر نے اس کو روح نے اپنی طرف کھینچ لیا تو پھر استقرار پکڑ گیا، اب وہ ایک لمس کافی ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.